جب بی بی فاطمہ کے گھر کو آگ عمر نے لگائی تو مولا علی نے بعد میں عمر کا ساتھ کیوں دیا؟ ایک بندہ مولا علی کے گھر کو آگ لگاتا ہے، ان کی بیوی اور بچے کو شہید کرتا ہے، اور مولا علی چپ چاپ دیکھتے رہے۔ اگر ایسا ہے تو مولا علی کو شیر خدا کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ میرے ان بہت سارے سوالوں میں سے چند سوال ہیں جن کی وجہ سے مجھے سارے فرقے اور اسلامی تاریخ مشکوک لگتی ہے۔ میں آپ کی ویڈیوز بڑے شوق سے دیکھتا ہوں اور کافی حد تک جو میری دین کے حساب سے الجھنیں تھیں، آپ کے لیکچرز سے ان کا جواب ملا۔ میرا تعلق کسی فرقے سے نہیں ہے، میں خود سے اسلام کو اسٹڈی کر رہا ہوں۔ اگر حضرت عمر بن خطاب اہل بیت کے دشمن تھے تو مولا علی نے اپنی بیٹی عمر کے نکاح میں کیوں دی؟ دوسرا سوال ہے کہ مولا علی نے عمر کی خلافت میں قاضی کی پوسٹ کیوں لی اور عمر نے کیوں دی؟ جب عمر بن خطاب یروشلم کا کنٹرول لینے گئے تو مولا علی کو ایکٹنگ خلیفہ بنا کر کیوں گئے؟ جب بی بی فاطمہ کے گھر کو آگ عمر نے لگائی تو مولا علی نے بعد میں عمر کا ساتھ کیوں دیا؟ ایک بندہ مولا علی کے گھر کو آگ لگاتا ہے، ان کی بیوی اور بچے کو شہید کرتا ہے، اور مولا علی چپ چاپ دیکھتے رہے۔ اگر ایسا ہے تو مولا علی کو شیر خدا کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ میرے ان بہت سارے سوالوں میں سے چند سوال ہیں جن کی وجہ سے مجھے سارے فرقے اور اسلامی تاریخ مشکوک لگتی ہے۔ دیکھو میرے بھائی، جو اسلام کی تاریخ ہے اس میں بڑے پیمانے پر ملاوٹ کی گئی ہے، اور احادیث کی کتابوں میں بھی لاکھوں جھوٹی احادیث ہیں، لاکھوں۔ اگر آپ کا سورس آف انفارمیشن تاریخ کی کتابیں اور یہ احادیث کی کتب ہیں تو پھر آپ کی کنفیوژن کبھی دور نہیں ہوگی۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ جس طرح ہمارے ذہن میں اگر یہ سوال ہے کہ فرض کیا پہ وہ دشمن تھے تو پھر اپنی بیٹی عمر کے نکاح میں کیوں دی، خلافت میں قاضی کی پوسٹ کیوں لی؟ اب یہ سوال ہمارے ذہن میں کیوں ہیں؟ میں نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہوا ہے، لیکن میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں پہلے کہ یہ جو سوال ہیں یہ ہم نے اپنے آپ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سوال ہمارے ذہن میں آئے ہیں کہ اگر مولا علی کی جگہ ہم ہوتے تو ہم ایسا کرتے۔ پہلے تو ہم نے یہ اپنے آپ کو بتانا ہے کہ ہم گناہ گار مٹی کے انسان، ہمارا کوئی کردار نہیں ہے، ہمارا جو عمل ہے وہ ہمارے نفس کی خواہش کے، انا کی خواہش کے مطابقت میں ہے، جبکہ مولا علی کا عمل آپ کی خواہش کے مطابقت میں نہیں، اللہ کی رضا میں ہے۔ اب جیسے ندیم کو دیکھ لو، غیبت سے پہلے ندیم بھائی سے کوئی زیادہ یاری دوستی نہیں تھی، اٹھنا بیٹھنا زیادہ نہیں تھا، یاری دوستی نہیں تھی۔ سرکار نے غیبت سے پہلے ندیم بھائی سے پوچھا کہ تمہاری یونس سے کیسے بنتی ہے؟ تو ندیم بھائی نے عرض کیا سرکار کی بارگاہ میں کہ سرکار صرف آپ کے معاملے میں بنتی ہے، یعنی دوسرے معاملات میں نہیں بنتی، آپ کے معاملے میں بنتی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا بس پھر خیر ہے۔ تو یہاں آپ کو کیا سبق ملتا ہے کہ ندیم کی مجھ سے جو ذاتی نوعیت کا جو تعلق ہے وہ صحیح نہیں ہے، لیکن سرکار کی ذات کے حوالے سے جو ندیم کا عقیدہ ہے، ندیم کا یہ خیال ہے کہ یونس کا بھی وہی عقیدہ ہے اور اس معاملے میں میں متفق ہوں، تو اس نے اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کو نیچے رکھ دیا۔ اسی طرح مولا علی کے سامنے سب سے بڑا جو چیلنج تھا، باقی سب تو باطنی تعلیم سے محروم تھے، تو مولا علی کے سامنے سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ ابھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اور مسلمانوں کی جو زیادہ بڑی تعداد ہے وہ ان کی ہے جن کے پاس دوسرا علم نہیں ہے۔ ابھی یہ نہ مجھے سمجھ پائیں گے نہ میری باتوں کو سمجھ پائیں گے، لہٰذا امت میں انتشار نہ ہو اس لیے آپ نے ان لوگوں کی خلافت کو گوارا کیا۔ اور اگر عمر نے مولا علی کو قاضی کی پوسٹ دی تو مولا علی نے امت کی خاطر لی، کوئی نوکری نہیں کی، کیونکہ یہ عمر کے بس کی بات نہیں تھی قاضی ہونا۔
عمر بن خطاب یروشلم کا کنٹرول لینے گئے تو مولا علی کو ایکٹنگ خلیفہ کیوں بنایا؟ بھئی کوئی بھی کام اگر مولا علی نے کیا ہے کسی بھی خلیفہ کے انڈر تو اس خلیفہ کی خوشنودی کے لیے تو نہیں کیا، اس امت کے مفاد میں کیا ہے۔ حق والوں کا یہی دستور ہوتا ہے۔ ہم تو اس راستے سے گزرے ہیں نا، ہمیں معلوم ہے کتنے لوگ تھے غیبت سے پہلے جنہوں نے کیا کچھ نہیں کیا ہمارے خلاف، لیکن جب غیبت کا واقعہ ہوا تو پھر ہم نے یہ دیکھا کہ دیکھو یار یہ لوگ اب بے سہارا ہو گئے ہیں، تو ان کو باطنی سہارے کی ضرورت ہے۔ جو کچھ بھی ان کی دشمنی تھی مجھ سے بلا وجہ کی، ہم نے اس کو خاطر میں نہیں لایا کہ جانے دو یار، دفع کرو۔ آج ان کو سہارے کی ضرورت ہے اور ہمارے پاس سرکار گوھر شاہی کا دیا ہوا یہ سہارا موجود ہے۔ رہ گئی بات، عمر بن خطاب نے آگ لگائی، دروازہ توڑا، جس سے بی بی فاطمہ جو ہے وہ شدید زخمی بھی ہوئی۔ تو یہ سب کچھ تو حدیثوں میں لکھا ہوا ہے، سنیوں کی کتب احادیث میں لکھا ہے، بخاری شریف میں لکھا ہے۔ دروازہ توڑا کیوں؟ آگ لگائی کیوں؟ کیونکہ جب وہ خلیفہ بنا رہے تھے ابو بکر کو، تو اس وقت جو ہے ان کا یہ ماننا تھا کہ بھئی ہم نے جو مل جل کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ابو بکر کو خلیفہ بنائیں گے، اس کے اندر مولا علی کا بیعت کرنا ضروری ہے۔ وہاں ہر فیصلے کے لیے جس طرح ووٹنگ ہوتی ہے، ووٹنگ کی جاتی ہے نا کہ بھئی کون بنے گا پرائم منسٹر، ووٹ ڈالے جاتے ہیں، اسی طریقے سے وہاں کسی بھی فیصلے کے لیے بیعت لی جاتی تھی کہ بھئی یہ خلیفہ بنا رہے ہیں تو اس بات پر بیعت کرو۔ تو ان کا یہ خیال تھا سیاسی طور پر کہ پوری مسلمان برادری بھی آ کے ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کر لے ان کی خلافت کے لیے، لیکن اگر مولا علی راضی نہیں ہوئے تو ایک بڑی تعداد میں مسلمان ایسے ہیں جن کو پتہ ہے مولا علی کی ذات کیا ہے، تو یہ خلافت کبھی کامیاب ہوگی نہیں۔ لہٰذا بائے ہک اور کروک وہ یہ کرنا چاہتے تھے کہ مولا علی کو ساتھ ملا لیں۔ مولا علی نے کیا پالیسی اختیار کی؟ مولا علی نے نہ ان کو روکا کہ بھئی تم خلیفہ مت بنو، اور نہ ہی یہ کہا کہ تم خلیفہ بن جاؤ میری حمایت ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو اس سے جدا کیا، اسی لیے مولا علی گھر پر بیٹھے رہے، انہوں نے دروازہ توڑا، آگ لگائی، اس کے باوجود بھی مولا علی نہیں آئے۔ تو یہ ان کی طرف سے امت کے بچاؤ کے لیے ایک قدم تھا، ورنہ امت میں انتشار پھیل جاتا۔ اب آپ دیکھیں جب قرآن جمع کیا گیا تو مولا علی نے بھی قرآن جمع کیا تھا، لیکن عثمان غنی نے اس قرآن کو جلا دیا، تو مولا علی کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ لیکن کیا کیا مولا علی نے؟ کچھ کیا؟ ایک تو گھر کا دروازہ جلانا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ قرآن مجید کا جلانا ہے۔ عمر بن خطاب سے ثابت ہے کہ انہوں نے بی بی فاطمہ کے گھر کا دروازہ جلایا، اور تاریخ سے یہ ثابت ہے کہ عثمان غنی نے مولا علی کا جمع کیا ہوا قرآن جلایا۔ صحابہ اکرام کے بارے میں جو بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں، اس میں ہم نے عظمتیں صحابہ کی سنی ہیں۔ پنجتن پاک کی کوئی عظمت نہیں مولوی صاحب سناتے، مولا علی کی کوئی شان مولانا صاحب بیان نہیں کرتے، یہی عظمتیں ہم ان کی سنتے آئے ہیں، اور سنتے آئے ہیں کہ حضور کے 4 یار تھے۔ یار کا مطلب سمجھتے ہیں؟ کون تھے 4 یار؟ ابو بکر صدیق، عثمان غنی، عمر بن خطاب۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ عمر بن خطاب رسول اللہ کے یار تھے کہ جب رسول اللہ نے کہا لاؤ میں نصیحت کر دوں، قلم دوات والے کو بلا لو، تو وہ تلوار لے کے کھڑے ہو گئے کہ نہیں، ہمیں محمد رسول اللہ کی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے اللہ کا کلام کافی ہے؟ یہ یاروں کی باتیں ہوتی ہیں۔ ابو بکر صدیق نے خطبہ دیا، مسلمان بہت غمزدہ تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے موقع پر بہت غمزدہ تھے، تو ابو بکر صدیق نے یہ خطبہ دیا۔ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے یہ بات کہنے میں کہ زندگی میں پہلی دفعہ جب میں نے ان کا یہ خطبہ کسی مولوی کی زبانی سنا تو میرے دل سے عزت نکل گئی۔ عزت کیوں نکلی؟ کہ انہوں نے کھڑے ہو کر کے یہ کہا کہ دیکھو بھائی بات سنو، جو محمد کی پوجا کرتا تھا تو وہ یہ جان لے محمد مر گئے ہیں، اور جو اللہ کی پوجا کرتا ہے وہ یہ جان لے کہ اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس طرح کے جملے بول رہے ہو۔ ہمیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھیجتا ہے، جہنم میں بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مرتبے نوازتا ہے، ان کو گود میں بٹھاتا ہے، یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے۔ لیکن جن چیزوں کا قرآن مجید میں کہا گیا ہے یہ صحیح ہیں، یہ غلط ہیں، ہم تو قرآن
کے لینس میں ان لوگوں کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آداب گفتگو حضور کی بارگاہ میں سکھائے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، اے مومنو رائنا کا لفظ استعمال نہ کرو، بلکہ یوں کہا کرو انظرنا، ہم پر نظر کرم فرمائیں۔ یہ اچھے الفاظ نہیں ہیں۔ اگر یہ کہے جائیں کہ محمد مر گئے ہیں، یہ اچھے الفاظ نہیں ہیں، اس میں ادب نظر نہیں آتا، کہیں نہ ادب دور دور تک نظر نہیں آتا۔ ہم تو محبت کے معیار پہ کہہ رہے ہیں، ایمان کے معیار پر جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں۔ یہ الفاظ اچھے نہیں ہیں۔ جب بی بی فاطمہ کے گھر کو آگ لگائی عمر نے، تو مولا علی نے بعد میں عمر کا ساتھ کیوں دیا؟ کوئی ساتھ نہیں دیا عمر کا۔ ابو بکر کے خلیفہ بننے کے 6 ماہ گزر گئے، آپ نے کوئی تعلق رابطہ نہیں رکھا۔ پیغام بھجوایا ابو بکر نے مولا علی کو کہ میں ملنا چاہتا ہوں، تو کیا کہا مولا علی نے کہ ابو بکر اگر تمہیں آنا ہے خود تو تم آ جاؤ، عمر کو ساتھ نہیں لانا۔ یہ حدیثوں میں لکھا ہوا ہے۔ مولا علی سے بھی کسی نے پوچھا کہ بھائی جنہوں نے آپ کے گھر کو آگ لگائی آپ نے ہاتھ کیوں نہیں اٹھایا؟ تو مولا علی نے اس کا جواب یہ دیا کہ علی کی تلوار صرف حق کے لیے چلتی ہے، میں مسلمانوں کا خون نہیں بہانے آیا۔ مولا علی کی جو یہ ادائیں ہیں، ان کے پیچھے حقیقت یہ ہے کہ مولا علی کا ہر فعل، ہر کام اللہ اور اس کے رسول کی یعنی رضا کے لیے ہے۔ اپنے خواہش کے لیے انہوں نے کبھی کچھ نہیں کیا، اپنی خواہش کے لیے۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی خاموشی سے بیٹھ کے ہر دور میں انہوں نے امت کی بھلائی کے لیے ہر خلیفہ کی مدد کی تھی، کوئی صرف ایک خلیفہ کی تو نہیں کی، ہر خلیفہ کی مدد کی تھی تاکہ امت میں انتشار نہ ہو۔ تو مولا علی کو معلوم تھا کہ مخلص نہیں ہیں دائیں اور بائیں۔ یہ جو 1.25 لاکھ امتیوں کا جو تاثر لوگوں میں گیا ہے کافروں میں، اگر میں نے ذرا سی بھی حق کی سختی کی تو امت کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ لہٰذا امت کی خاطر بہت کچھ مولا علی نے برداشت کیا۔ کیا اور برداشت کریں گے یار؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا قتل ہو گیا، اس کے باوجود بھی خاموش رہے۔ مجھے تو حیرت اس بات پر ہے، یہ جو صحابہ کی یعنی تکرار کرتے ہیں لوگ، کہ جب اس واقعے کے 6 ماہ بعد بی بی فاطمہ کا وصال ہوا ہے، اس زخم سے زہر پھیل گیا جو عمر بن خطاب نے دھکا دیا تھا۔ دیکھنا اس مسلمان قوم میں اتنے بغیرت ہیں کہ جو یہ جاننے کے باوجود کہ عمر نے دھکا دیا، کواڑ کی اتنی بڑی کیل زہر آلود آپ کے وجود مبارک میں چلی گئی، زہر پھیل گیا اور اس کی وجہ سے بی بی فاطمہ کا وصال ہو گیا 6 مہینے بعد، یہ جاننے کے باوجود بھی اس کی سائیڈ لیتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا عالم دیکھیں آپ۔ اور پھر دیکھیے جب بی بی فاطمہ کا وصال ہوا ہے تو اس سے پہلے بی بی فاطمہ نے مولا علی سے وعدے لیے اور مولا علی کو کہا کہ علی، میں تمام مسلمانوں سے سخت ناراض ہوں، میں نہیں چاہتی کہ کوئی ایک بھی مسلمان میرے جنازے میں آئے، لہٰذا میرا جنازہ رات کی تاریکی میں نکالنا، کسی کو انوائٹ نہیں کرنا، کسی کو مت بتانا، کیونکہ میں ان سے سخت خفا ہوں۔ بی بی فاطمہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی نہیں تھی، وہ امت کی پہلی سلطان الفقراء بھی تھی۔ اذا تم الفخر فہو اللہ، فاطمہ کی زبان میں اللہ کلام کرتا تھا۔ تو اگر بی بی فاطمہ نے یہ کہا میں مسلمانوں سے ناراض ہوں، اس کے باوجود بھی تم نعرے لگا رہے ہو صحابہ کے، وہ ہم مسلمانوں کے بارے میں کہہ رہی تھیں کہ میں ان سے خفا ہوں۔ اس دور میں کون تھے مسلمان؟ کن کے لیے کہہ رہی تھیں؟ کوئی چھوٹی موٹی بات تو نہیں کی ہوگی نا پھر انہوں نے بی بی فاطمہ کے خلاف، کوئی ایسی بھیانک، ایسی دل دوز کہانی انہوں نے کی ہوگی نا کہ جس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاحبزادی تھی ان کے قلب کو اتنی ٹھیس پہنچی، اتنا زخمی کیا آپ کے قلب مبارک کو کہ انہوں نے نصیحت کی مولا علی کو کہ علی، میرے جنازے میں ان مسلمانوں کو نہیں آنے دینا، میں ان سے خفا ہوں۔ اور آپ تعریفوں کے انبار باندھ رہے ہیں، فلاں اتنا بزرگ تھا، فلاں کہاں کا بزرگ تھا؟ لعنتی لوگ تھے زیادہ تر۔ بھائی قرآن مجید کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو اللہ رسول کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں اور آخرت میں ان پہ لعنت ہے۔
تو حضور نے فرمایا نہیں ہے جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھ محمد کو تکلیف پہنچائی؟ تو قرآن کی روشنی میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جس نے بی بی فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس پر اللہ کی دنیا اور آخرت میں لعنت ہے، اور ہماری بھی لعنت ہے۔ ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسے مردودوں پر جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے قلب مبارک کو شدید ترین زخمی کیا، ہلکی پھلکی تکلیف نہیں پہنچائی، شدید ترین۔ سب سے بڑی بات تو یہ کہ ان کی بارگاہ میں گستاخی کی، جب انہوں نے کہا کہ یہ باغ فدق تمہارے باپ کی ملکیت نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی ملکیت ہے، واپس دو۔ یہ قرآن کے خلاف بات تھی۔ کیوں قرآن کے خلاف تھی؟ سورہ انفال پڑھیں۔ انفال کا مطلب کیا ہے؟ انفال کا مطلب ہے مال غنیمت، انگریزی میں اس کو کہتے ہیں بوٹی۔ اس میں پوچھا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسلمان آ کے آپ سے پوچھتے ہیں کہ مال غنیمت پر کس کا حق ہے؟ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ مال غنیمت پر اللہ اور اس کے رسول کا حق۔ تو مال غنیمت کا کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھر بھرا تھا۔ اپنا گھر بھرا ہوتا مال غنیمت سے تو 3 دن کے پتھر باندھتے فاقے کے۔ کیا کیا تھا پھر اس کا؟ جو مال غنیمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا وہ صحابہ اکرام میں بانٹ دیتے تھے۔ اگر اسی مال غنیمت میں سے باغ فدق آپ نے اپنی بیٹی کو بانٹ دیا تو کیا ہوا؟ کون سی غلطی کی ہے؟ پھر وراثت کی بات کہاں سے آ گئی اسلام میں کہ نبی کی کوئی وراثت نہیں ہوتی؟ یہ مال غنیمت میں موجودہ جو اشیاء تھیں وہ حضور بانٹ دیا کرتے تھے، تو اسی میں سے آپ نے باغ فدق اپنی بیٹی کو بانٹ دیا ہدیتاً۔ وراثت کی بات کہاں ہے؟ ہم تو نہیں تعریف کر سکتے ایسے بدبختوں کی جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو قتل کیا، جنہوں نے مولا علی کی عزت نہیں کی۔ ہماری زبان ان کی تعریف میں نہیں بول سکتی۔ ہماری زبان صرف اور صرف آل رسول پنجتن پاک سرکار گوہر شاہی کی ذات کے لیے ہے۔ ہم ایسے بغیرتوں کی تعریف نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے کہ یہ بات جو ہے وہ ساری زندگی جس نے سنا ہو کہ یار صحابہ اتنے افضل تھے، صحابہ اتنے اعلیٰ تھے، پھر جب اچانک اس کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی صحابہ کا یہ کردار بھی تھا، مجھے معلوم ہے بڑا شاکنگ ہوتا ہے۔ کبھی ذہن چاہ نہیں سکتا تھا کہ قرآن مجید میں بھی تحریف ہو چکی ہے، کبھی ذہن نہیں جا سکتا۔ جب بھی کسی عالم سے سوال کر سکتے تو وہ کہتا تھا امپاسبل ہے، قرآن شریف میں تحریف نہیں ہو سکتی۔ وہ جب سرکار نے دین الہی تحریر فرمائی، پاکستان بھیجی، وہ پاکستان میں بڑے بڑے جو عہدیدار تھے، سینئر موسٹ، ان لوگوں نے جب دین الہی میں تحریف کی، اس کے بعد سرکار کی زبان مبارک سے ہم نے سنا، سرکار نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ جس طرح اس دور کے صحابیوں نے قرآن میں گڑبڑ کر دی تھی، اس طرح تمہارے ذاکروں نے دین الہی میں گڑبڑ کر دی۔ اس سرکار کی زبان سے سنا، تب سر پکڑ کے بیٹھ گئے، سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ صحابہ کرام نے تحریف کر دی تھی قرآن میں، اس بات کو کیسے ذہن سے نکالے؟ تو سرکار کی زبان سے نکلی ہے۔ پہلے تو ہمارے شکوک و شبہات تھے، پھر جب سرکار کی بارگاہ سے یہ سنا تو بڑا شاکنگ لیکن نہیں تھا، کچھ نہ کچھ آئیڈیا تھا پہلے سے۔ آئیڈیا کیسے تھا؟ اب اگر تمہارے قلب کو مرشد حافظ قرآن بنا دے تو جس طریقے سے قرآن اترا تھا اسی طریقے سے قرآن کا نور بھی تھا، تو اس کے اندر ایک بہاؤ تھا، وہ بیچ میں ٹوٹتا نہیں تھا۔ تو جب تیرا قلب حافظ قرآن بن جائے گا تو قلب کا ایک جزء ایسا ہوتا ہے جس کا کام صرف یہی ہوتا ہے وہ قرآن کی تلاوت کرتا رہے قلب میں ہر وقت، تو اس کی وجہ سے قلب کے اندر نور کے یوں دائرے بنتے رہتے ہیں اور ان میں بیچ میں گیپ نہیں ہوتا۔ اچھا، پھر جب ہم نے اس عطا کے بعد جب ظاہری قرآن ہاتھ میں پکڑا تو قلب سے ملا کے پڑھنے کی کوشش کی، تو قلب سے مل کے وہ پڑھ ہی نہیں رہا۔ بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جو بیچ میں سے غائب ہیں، کہیں اور لگی ہوئی ہیں، تو وہ کڑی ٹوٹ گئی، نور بند ہو گیا۔ بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جن کی شروعات ایسے الفاظ سے ہے جس سے محسوس ہوتا ہے کہ اس سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی، وہ گفتگو کہاں ہے؟ پتہ نہیں کس نے نام رکھے، کس نے جز بنائے۔ سورۃ النساء میں ایمان اور نور کا ذکر ہے، سورہ نور میں عورتوں کا ذکر ہے۔ یہ کون جاہل تھے یار؟ کون سے جاہل لوگ تھے یہ؟ ایک چیز ہم کو بھی معلوم ہوئی، جو قرآن شریف حضور کے سینے میں ہے وہی قرآن شریف پورا کا پورا نور کی صورت میں حجر اسود میں بھی موجود ہے۔ اچھا، اب وہ جو نوری قرآن ہے وہ کلر کوڈڈ ہے۔ کلر کوڈڈ سے مراد کیا ہے
کہ جس آیت کا تعلق ہے نا حضور کی ذات سے، حضور کی امت سے، تو وہ آیت جب دل پڑھتا ہے تو اس سے لال رنگ کے نور نکلتا ہے. جس آیت سے بھی لال رنگ کا نور نکلے سمجھ جاؤ اس کا حضور کی ذات اور امت سے تعلق ہے. اور جس آیت کے اوپر گہرا ہرا رنگ نور کا نکلے اس کا مولا علی سے تعلق ہوا. اور جو تمام مذاہب کے لیے نصیحت اللہ کی ہو اس کا رنگ سفید ہوتا ہے. جو امام مہدی سے تعلق رکھتی ہے چیز اس کا جو ہے وہ مرون ٹائپ انابی کلر ہوتا ہے. تو اب ہم کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فلاں آیت کے وقت ہرا نور نکل رہا ہے تو اس آیت کا علی سے تعلق ہے. اچھا اس میں نام تو مولا علی کا ہے نہیں، ایک آیت ہے. لوگ کہتے ہیں کہ تم کو کیسے پتا کہ اس کا علی سے تعلق ہے؟ ابے ہم کو پتا ہے نا، کیونکہ اس سے ہرا نور نکل رہا ہے. اب جیسے الف لام میم ہے، الف لام میم سے لال رنگ کا نور نکلتا ہے. پھر الف لام میم را دیکھا ہم نے تو اس کا کلر چینج. لیکن ایسی بھی ہم نے آیات دیکھی ہیں جس میں الف لام میم ہے اور اس میں رنگ جو ہے لال نہیں ہے. تو اس سے ہم کو پتا چلا کہ یہ جو ہے اس کا امام مہدی سے تعلق ہے. اس میں بہت سی آیتیں ایسی بھی آئیں کہ جن کو دیکھ کے دل، جن کو دیکھ کے زیادہ دھڑکنے لگا. ہاں اس سے پھر معلوم بعد میں یہ ہوا کہ یہ وہ آیات ہیں جن کا تم سے تعلق ہے، تم نے ان کو آگے بڑھانا ہے. کچھ آیتیں ایسی بھی ہیں جیسے الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید. صراط مستقیم تو پورے قرآن میں بھرا ہوا ہے. یہ صراط العزیز الحمید کیا ہے؟ حمید کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ جس کی تعریفیں کیے جاؤ، ایسا راستہ. حمید. عزیز، عزیز کا کیا مطلب ہے؟ یاری والا راستہ، یار بنانے والا راستہ. عزیز کا مطلب یار ہوتا ہے. عزیز الحمید، ایسا راستہ جس میں یار کی تعریفیں ہوں. ہاں حمید کا کیا مطلب ہے؟ جس کی حمد کی جائے، وہی ہوتا ہے نا بھائی. الی صراط العزیز الحمید. آ جاؤ راہ ریاض کا ذکر لے لو تاکہ تم کو اس ظلمات سے نکالیں اور یار کی زلفوں والے راستے پر چلائیں. یہ صراط مستقیم نہیں ہے. صراط مستقیم دل سے تعلق ہے. یہ جو صراط العزیز ہے اس کا تعلق روح سے ہے، اس سے نہیں ہے. صراط مستقیم یہ ہے، یہ صراط العزیز ہے. ایک ہوتی ہے صراط الفرقان. وہ کیا ہوتی ہے؟ اس میں کوئی ذکر فکر نہیں ہوتا. فرقان کا مطلب دلیل. دلیل کون ہے؟ یار دلیل ہے. اس کی غلامی کر، ایک راستہ یہ ہے. وہ کہتا ہے کہ گھر کی جھاڑو دے، گھر کی جھاڑو دے. وہ کہتا ہے کہ تندور پہ بیٹھ جا، تندور پہ بیٹھ جا. یہ صراط الفرقان ہے، دلیل والا راستہ. دلیل کون ہے؟ یار. اسی میں وہ ہے، منزل وہی ہے. TV, the place to connect with God.